الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پوری کائنات کو انسانوں کے لیے بڑا ہی خوشنما بنایا ہے، اور اس کی خواہش یہی ہے کہ انسان اس کائنات کو اپنی بھلائی، اپنی کامیابی اور اپنی ترقی کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو بکثرت بنایا ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے بارے میں انسانوں کو یہ شکایت ہو جائے کہ یہ کم پڑ گئی، تھوڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی، لیکن ہر انسان کے لیے دنیا بہت وسیع ہے۔ اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کی نعمتوں کو بڑا کشادہ بنایا ہے۔ پھر تنگی کہاں سے آتی ہے، پریشانی کہاں سے ہوتی ہے، انسان وہ کیوں پریشانی کا شکار ہوتا ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو جہاں دیگر بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں ایک بڑا سبب، ایک بڑی بنیادی وجہ وہ انسانوں کی امانت میں خیانت ہے۔ وہ امانت جسے اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور بلا کسی عوض، بغیر کچھ لیے انسانوں کو سونپ دیا۔ انسانوں نے اس امانت میں خیانت شروع کر دی۔ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ انہیں چاہیے، جتنا مل گیا ہے اس پر اطمینان کے بجائے دوسروں کا حصہ بھی چاہیے۔ چھین کر لے سکتے ہیں تو چھیننے کی کوشش ہے، اور اگر چھیننے کا حوصلہ نہیں ہے یا اس کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں امانت میں خیانت کے ذریعے دوسرے کے حصے پر قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ یہی انسان کی وہ کوشش ہے جس نے اس سماج کو بڑا ہی ڈسٹرب بنا رکھا ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے جو توقعات رکھتا ہے، جو امیدیں رکھتا ہے، وہ یہی کہ ہماری ہر چیز جو دوسرے کے پاس امانت ہے وہ محفوظ رہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی یہ ذمہ داری بھی سمجھنے لگیں کہ دوسرے کی جو امانت ہمارے پاس محفوظ ہے وہ محفوظ رہے، اس میں کوئی خیانت نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ پیش آئے جو سامنے والے کی امانت کو مجروح کر دے۔ اسی لیے امانت اور خیانت یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں کہ انسان کو اسے سمجھنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں ہم انسانوں کو بہت گہرائی سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں اور اپنی سوسائٹی میں خوشحالی چاہیے، اطمینان چاہیے، امن و امان چاہیے، تو ایسی صورت میں ہمیں ایک امانت دار انسان بننا ہوگا، ایک امانت دار سماج کو پیش کرنا ہوگا، ایک ایسی سوسائٹی بنانی ہوگی جس میں امانت اور امانت داری کی قیمت ہو، اس کی قدر و قیمت محسوس کی جائے، اس کو لوگ اہمیت دیں اور خیانت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خیانت کی کوئی بھی شکل ہو، براہ راست ہو یا انڈائریکٹ ہو، پیسے میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، خیانت کی جتنی شکلیں ہیں وہ بڑی معیوب بن جائیں اگر سماج میں، تو یقین جانیے کہ سماج بہت ہی پھلے پھولے گا اور بڑا ہی خوشنما بن کر رہے گا۔ امانت داری کی کیا اہمیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے
اس قرآن مجید کو جو اس کا کلام ہے اسے ہم انسانوں کے پاس امانت کے طور پر بھیجا ہے. اگر اللہ کے اس کلام کو ایمان رکھنے کے باوجود ہم اس میں کچھ کمی بیشی کر دیں, خیانت کر دیں, جیسا کہ پچھلی بہت ساری قوموں نے کیا, تو ہماری تباہی کا سامان ہوگا. وہ اللہ کا کلام, وہ اللہ کی شریعت, وہ اللہ کی طرف سے ہدایت, اگر اس میں ہم خیانت کر جائیں تو وہ ہدایت نہیں ہے ہمارے لیے, تباہی کا پیش خیمہ ہے, تباہی کا ذریعہ ہے. اس لیے امانت داری بڑی قیمتی شے ہے, بہت قیمتی جوہر ہے. عام طور پر امانت کا لفظ, امانت داری کا لفظ, اس کا تعلق مالیات سے ہوتا ہے. ہم آپ جب بولتے ہیں کہ فلاں شخص امانت دار ہے تو اس کا مطلب کہ مالیات کے بارے میں بڑا صاف ستھرا ہے. وہ اپنے مال کی جتنی قیمت محسوس کرتا ہے وہ دوسرے کے مال کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتا ہے. وہ اپنے مال کے ضیاع سے جتنا ڈرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ دوسرا کا مال بھی ضائع نہ ہو. جس چیز کی بھی حفاظت اس کے لیے ممکن ہو وہ اس حد تک اس کو محفوظ رکھے. یہ امانت داری کا تصور معاشرے اور سماج میں موجود ہے. اور آپ کبھی غور کریں کہ یہ تصور کتنا گہرا ہے کہ ہر انسان کی طبیعت امانت داری پر مطمئن ہوتی ہے. انسان امانت داری کو سنتے ہی اگر اسے کہا جائے کہ آپ امانت دار ہیں تو خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں میں بہت اچھا ہوں. کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ امانت دار ہے تو لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی طبیعت میں امانت داری سے اطمینان رکھا ہے. اسے اہمیت دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری طبیعتوں میں اسے رکھ دیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی ہمیشہ تعریف کی, ہمیشہ اس کے اجر, اس کی اہمیت, اس کے ثواب کو بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایمان والا ہو امانت دار نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ میں صاحب ایمان ہوں اور خیانت کرے, امانت کا پاس و لحاظ نہ رکھے, دوسرے کے مال کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے, اسے ضائع کر دے, اسے تباہ کر دے اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ وہ ایمان والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت داری کا پاس و لحاظ نہ کرے, جو امانت کا خیال نہ کرے, جو امانت کی حفاظت نہ کرے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے. بظاہر وہ چور نہیں ہے, اسے لوگ چور نہیں کہتے ہیں, خائن کہتے ہیں, لیکن وہ چور ہی کا ایک قسم ہے, چوری کی ایک شکل ہے. خیانت بھی چوری کی ایک شکل ہے. چوری معیوب ہے, یہ ہماری طبیعتوں میں معیوب ہے. کوئی انسانی سوسائٹی آج تک چوری کو اپنے لیے کردار نہیں بنا سکی ہے. کوئی سوسائٹی, کتنی بھی خراب سوسائٹی ہو, کمزور سوسائٹی ہو, وہ چوری کو چوری ہی سمجھتی ہے. خیانت بھی چوری کی ایک شکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خائن اور خیانت کی بے پناہ برائی بیان کی, اسے بہت برا بنا کر پیش کیا ہے. خیانت کا مطلب ایک ایسا عیب جو انسان کی پوری شخصیت کو ختم کر دینے والا ہے. وہ خیانت اگر انسان کے اندر آ جائے جو کم از کم چھوٹے دائرے ہی میں ہو تب بھی وہ اس کے لیے معیوب ہے. آج کے سماج اور سوسائٹی میں ہم تمام انسانوں کو چاہیے کہ امانت داری کی اہمیت کو سمجھیں, اور امانت داری کی اہمیت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. ہم یہ مت سوچیں کہ امانت داری کو نبھانا بہت بڑا کام ہے, پہاڑ اٹھانا ہے. نہیں, ایسا نہیں, بڑا ہی آسان سا کام ہے. اپنی طبیعت سے لالچ نکال دیجیے. لالچ جو بہت بری بلا ہے جس کو کہتے ہیں, ایک ایسی چیز کہ اگر لالچ انسان کی طبیعت میں آ جائے اور اتنی آ جائے کہ وہ حد سے گزر جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو لالچ سے کنٹرول کر لیں,
لالچ آئے طبیعت میں لیکن اس پر کنٹرول کر لے تو امانتداری کو نبھانا آسان ہے. امانت کی اہمیت کو سمجھے، جیسے اپنے مال کی قیمت سمجھتے ہیں دوسرے کے مال کی قیمت سمجھے، تو ہمیں امانتداری کو نبھانے میں کوئی دقت نہیں پیش آئے گی. اور خیانت کرنے کا ہمیں کبھی احساس نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں آئے گا اگر ہم یہ مان لیں، یہ سوچ لیں کہ خیانت کے نتیجے میں ہم نے دوسرے کا کتنا بڑا نقصان کیا. ایک ایسا نقصان جس کی تلافی نہیں ہے، ایک ایسا نقصان جس کے نتیجے میں دوسرا کن حالات سے گزرے گا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. ایک انسان نے تو آپ کو امانت اس لیے دی تھی کہ تاکہ وہ اپنے پلان کو مکمل کر سکے گا. اس نے اپنی زندگی کا ایک نقشہ بنایا تھا، اسے سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح زیادہ اچھی رہے گی، محفوظ رہے گی، مطمئن رہے گی. آپ نے خیانت کر کے اس کے اطمینان کو چھین لیا، اس کی زندگی چھین لی، اس کا سکون چھین لیا. آپ ذرا سوچیں کہ جس انسان کا سکون آپ نے چھینا، جس انسان کی زندگی آپ نے چھین لی، جس انسان کی زندگی سے خوشی آپ نے چھین لی، آپ نے اسے کتنا بڑا نقصان پہنچایا. ایک ایسا نقصان جس کی تلافی آپ نہیں کر سکتے. جب آپ تلافی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آج کے سماج اور سوسائٹی میں ہم انسانوں سے شیطان یہی دو غلطیاں کروا رہا ہے. امانتداری کا احساس کم ہو گیا ہے اور خیانت کے جرم کا احساس ہلکا ہو گیا ہے. خیانت کو ہم بڑا ہلکا سا ایک عیب سمجھتے ہیں اور امانتداری کو ایک عام سا معاملہ سمجھتے ہیں. حالانکہ امانتداری یہ انسان کے لیے بہت عظیم الشان کردار ہے اور خیانت انسان کو اس کے تمام کردار کو ڈبونے والا ہے. اسی کے اپوزٹ جا کر آپ دیکھیں کہ سماج میں خیانت کے نتیجے میں بدامنی اور بے اطمینانی آئے گی، کرپشن آئے گا، تباہی آئے گی، بے چینی آئے گی، پریشانی آئے گی، زندگیاں خراب ہوں گی. اور امانت کے نتیجے میں سکون آئے گا، اچھائیاں آئیں گی، خوشحالی آئے گی، خوشی نصیب ہوگی. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہماری طبیعت میں امانت کو خوبی کے طور پر رکھا ہے اور خیانت کو نفرت کے طور پر رکھا ہے. ہم اپنی اس اچھی طبیعت کو باقی رکھتے ہیں یا بری طبیعت کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہمیں اچھا انسان، امانتدار انسان بن کے رہنا ہے یا خائن انسان بن کے رہنا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور فیصلہ جو بھی ہوگا اس کے نتائج ہوں گے، اس کے اثرات ہوں گے. اثرات صرف انفرادی نہیں ہوں گے، اکیلے کے نہیں ہوں گے، بلکہ پورے سماج، پوری سوسائٹی پر مرتب ہوں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی بنائی تھی، آج تک تاریخ انسانی میں اس سوسائٹی میں خائن نہیں کوئی ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پوری تاریخ پڑھیے، تمام کردار پڑھیے، وہ تمام لوگ پڑھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان میں سے ایک شخص بھی آپ کو خائن نہیں ملے گا، خیانت کرنے والا نہیں ملے گا، امین ملے گا، امانتدار ملے گا. اسی لیے وہ سماج بڑا پیارا سماج تھا، اچھا سماج تھا، کامیاب سماج تھا. آج بھی اگر ہم سوسائٹی کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اسے امانتداری کا سبق پڑھانا ہوگا اور خیانت سے اسے روکنا.